جب شادی ہوتی ہے، شادی کر رہے ہو، عورت کو ایک چیز مان کے چلنا ہے، اور وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ میرا شوہر میرا حاکم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ قوامیت کسے کہتے ہیں؟ قوام جو نگران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوامیت عطا کی ہے، تو لہٰذا ہر بیوی کو یہ مان کے چلنا ہے کہ میرا جو شوہر ہے یہ میرا حاکم ہے، میرا قوام ہے، اور گھر مجھے اللہ نے اس کے ماتحت بنایا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی اگر کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا شوہر میرے اشاروں پہ ناچتا رہے، میری حکومت گھر میں چلے۔ نہیں، بنیادی غلطی ہے یہ۔ گھر میں شوہر کی حکومت چلنا چاہیے، گھر میں مرد کا حکم چلنا چاہیے، اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے خود کو اپنے شوہر کے ماتحت بنا کے چلنا چاہیے۔ عورت اگر حاکم بن جائے اور مرد اس کے ماتحت بن جائے اور مرد اس کے اشاروں پہ چلنے لگے تو اس سے گھریلو نظام میں، خاندانی نظام میں بڑے فسادات ہوتے ہیں اور بڑا بکھراؤ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ لیں جہاں مرد عورت کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، سسٹم ہے۔ اللہ نے کہا کہ گھر میں حکومت مرد کی چلنی چاہیے، عورت کو مان کے چلنا ہے کہ میرے شوہر کو اللہ نے قوام بنایا ہے، میں اس کے ماتحت ہوں، میں محکوم ہوں۔ عورت مرد پہ حاکم نہ بنے۔ اور دوسری بڑی بات، ایک تو قوامیت کو تسلیم کرنا اپنی شوہر کی، اور دوسری چیز اطاعت، شوہر کی اطاعت، ہر چیز میں اطاعت۔ ہاں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف شوہر کہتا ہے وہاں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ شوہر کہتا ہے کہ جاؤ فلاں عامل کے پاس جا کے علاج کراؤ، شوہر کہتا ہے تعویذ باندھ کے آؤ، شوہر کہتا ہے یعنی کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہے تو یہاں تو بات نہیں لی جائے گی۔ عام حالات میں، دوسرے سارے معاملات میں عورت پابند ہے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی۔ اور یاد رہے، اطاعت و فرما برداری کا اصل امتحان کب ہوتا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب شوہر ایسی کوئی بات کہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ عورت ابھی جانا چاہتی ہے، شوہر کہہ رہا ہے اب نہیں، عصر بعد جاؤ۔ عورت آج جانا چاہتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ آج نہیں کل جاؤ۔ عورت کو چاہیے، اللہ نے تمہیں ماتحت بنایا اپنے شوہر کے، اپنی رضامندی کو، اپنی منشا کو، اپنی مشیت کو شوہر کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے مانو اس کے حکم کو۔